الحمد للہ رب العالمین۔ میاں سلمان پاکستان سے ہوں۔ میں اپنے والد صاحب کی طرف سے حج بدل کر رہا ہوں، تو کیا اس حج میں قربانی ضروری ہے؟ اگر حج بدل ہے، حج افراد، پھر ضروری نہیں ہے۔ اگر حج تمتع ہے تو پھر ضروری ہے، پھر آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ عمرے کا طواف کرنے کے بعد کیا فوراً سعی کرنی ہوگی، یا آپ 1-2 گھنٹے بیت اللہ کریم گزار کر پھر مل کر؟ بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ فوراً کرو، نہیں تو 1-2 گھنٹے کا ریسٹ کر کے پھر کرو تو بھی جائز ہے۔ کہ ہم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اب صحابہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا حضور کیسے ہم؟ فرمایا کہ اول تو ہم اس اعتبار سے ہیں کہ بدخول الجنت، کہ سب سے پہلے جنت میں پہلے میری امت داخل ہوگی، یعنی تمام امتوں سے پہلے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی سرکار دو عالم کی شفاعت سے جنت نصیب فرمائے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی شان ہے۔ اور یہ بھی فرمایا انا اول من تنشق عنہ القبر، کہ سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی۔ اور فرمایا وانا اول شافع واول مشفع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا اور سب سے پہلے بھی میری شفاعت قبول ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے شان دی ہے کہ انا خطیبہم اذا وفدوا، جب سارے پیغمبر آئیں گے اس وقت بولنے والا صرف میں ہوں گا۔ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ أَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی میں کھولوں گا۔ تو اللہ نے کیسا مقام بخشا ہے کہ اس گھر میں سب سے پہلا گھر بھی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ کہاں ہے؟ فرمایا لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكًا، بکہ، یاد رکھو اس جگہ کا نام مکہ بھی ہے، بکہ بھی ہے۔ بکہ کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے فرمایا کہ تبک بھی اعناق الجبابرہ، بڑے بڑے جباروں کی گردنیں یہاں آگے جھک جاتی ہیں۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ بکہ بکا سے ہے، یعنی وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ رونے والے روتے ہیں۔ حضور نے حجر اسود پہ بوسہ دیا اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ پیچھے دیکھا تو حضرت عمر کھڑے تھے اور آپ نے فرمایا ہنا تسکب الدموع یا عمر، عمر یہی تو جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ حاجیوں ایک بات یاد رکھو، اگر مکے میں بھی، مدینے میں بھی، مشاعر میں بھی، طواف میں بھی، زیارات میں بھی رونا نہ آئے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے کہ اکیلے بیٹھ کے درود شریف پڑھو۔ دلوں پہ زنگ لگ جاتی ہے، جب شیشے پہ زنگ لگے تو کچھ نظر نہیں آتا، جب دلوں پہ زنگ لگ جائے تو اس کو کعبے کی شان کا کیا پتا۔ اور جن کے دلوں پہ زنگ نہیں ہوتا ہے وہ جب کعبے کے طواف میں جاتے ہیں تو ان کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ جہاں آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک اور جہاں صحابہ اولیاء طواف کرتے رہے، آج میں گناہگار بھی تیرے گھر کے باہر پھر رہا ہوں۔ یعنی اسی جگہ ہمارے بھی قدم آ رہے ہیں نا جہاں حضور پاک کے قدم آئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بکا جو ہے یہ اللہ کی رحمت اور عنایت کی دلیل ہوتی ہے، اور جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہتے ہیں اللہ اس کو 500 سال کے فاصلے سے جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ اس پہ بھی غور کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رزق حرام ہو، زبان پہ کذب ہو، جھوٹ ہو، ریا ہو، اور آنکھوں میں خیانت ہو، بددیانتی ہو، غیر محرموں کے چہرے پہ نظر ہو، غیر محرموں سے گپ شپ ہو، تو دل میلے ہو جاتے ہیں، پھر آنسو نہیں آتے۔ علاج کیا ہے کہ استغفار پڑھیں،
علاج کیا ہے کہ اکیلے بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ حضور پاک پہ درود پڑھیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ دل کی میل جو ہے وہ دھل جائے گی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کس گھر میں ہیں جس کے بارے میں اب حضور اللہ فرماتی ہیں کہ اول بیت وضع للناس، یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں کہ گھر میں نے نبیوں کے لیے بنایا ہے، صالحین کے لیے بنایا ہے، متقین کے لیے بنایا ہے، تو ہم جیسے لوگ کیسے کعبے میں آتے ہیں؟ فرمایا نا نا، میں نے گھر سب لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ یا اللہ وہ گھر کہاں ہے؟ فرمایا للذی ببکۃ مبارکا، جو مکہ میں ہے، بکہ میں ہے، اور فرمایا وہ گھر برکت والا ہے، وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور انس و جن کی ہدایت کا مرکز ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں اگر حج کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد، کعبے کی حاضری کے بعد تیرے اندر تبدیلی نہ آئے تو سمجھ لو کہ میں ٹھکرا دیا گیا ہوں، جیسے آئے ویسے جا رہے ہیں۔ اور اس کو ایک میلہ سمجھا ہوا ہے کہ لوگ آئے ہم بھی آ گئے، لوگ پھر رہے ہیں ہم بھی پھر رہے، لوگ دوڑ رہے ہیں ہم بھی دوڑ رہے ہیں۔ اور کسی جگہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اس گھر کو ایسا بنایا ہے کہ بار بار جتنی دفعہ بندہ آئے اس کا دل نہیں بھرتا، ہمیشہ کشش ہوتی ہے، اور ہم نے اس کو امن کا گہوارہ بنا دیا ہے۔ یاد رکھو امن ظاہری بھی ہے، اور امن کا معنی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو میرے گھر میں آئے گا، صدقے دل سے آئے گا، اخلاص سے آئے گا، اس کو جہنم سے امن مل جائے گا۔ سب سے قدیم گھر۔ تو اب آپ کو اللہ نے اپنا گھر نصیب کیا ہے، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے تمام مشاعر، تمام مناسک جو ہے وہ سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے۔ جمعہ کے روز عمرہ کیا، حلق کروانے کے بعد دوبارہ واپس بیت اللہ کے قریب آیا، طواف کیا، ملتزم کے قریب دعائیں کی، اور پھر جمعہ پڑھ کر واپس گیا۔ کیا ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہے۔ احرام کی حالت میں صفا کی سعی کرتے وقت کہنا محسوس ہوا، سعی ہونے کے بعد بال کاٹا کہ حالت احرام سے کھل گئی۔ گھر جانے پر پتہ چلا کہ حیض آیا تھا۔ بہرحال اگر حیض آیا تھا تو کتنا چکر تھا؟ اگر آخری چکر تھا تو کوئی بات نہیں، اگر بالکل درمیانی چکر تھے تو آپ کا عمرہ ہوا ہی نہیں۔